حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ انجینئر مرزا کی ان پلہ پارٹی کے اوپر میں نے محرم کے لباس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی اور وہ ان کے گلے میں ایسی ہڈی کی طرح اٹکی کہ اپنی موت تک یہ اس کا علمی جواب نہ دے سکے سوائے بکواس کے۔ اور اب دوسری ویڈیو کے بعد بھی یہ اس طرح سے پلوں کی طرح پلا رہے ہیں کہ آپ ان کا پلانا ذرا ویڈیو میں دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ ان جاہلوں کا علمی لیول کیا ہے۔ یعنی قوم کو اب یہ باورچی اور خان سامہ جو بیئر بار میں شراب پروستے ہیں، کھانا پروستے ہیں، اب یہ لوگ دین سکھائیں گے۔ قادیانیوں نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس لیے وہ کافر۔ غور شاہی والے تو خود کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی، اس لیے وہ تو کھلے کافر ہیں۔ اب اس گنوار کے مطابق قادیانیوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اور وہ کافر ہے، اور گوہر شاہی بھی کافر ہے اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور جو قبر پجاری ہیں یعنی چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ان کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کل تک تو امت کو ایک کر رہا تھا کہ کلمہ، نبی، قرآن سب ایک ہے تو سب ایک ہو جاؤ، اور یہ کہتا ہے ہم ایک کر رہے ہیں، لیکن یہ جاہل اپنی شرطوں پہ ایک کرتے ہیں کہ ہم سب کو ایک کریں گے، لیکن قادیانی باہر رہے گا، گوہر شاہی باہر رہے گا، فلاں باہر رہے گا، باقی جو رہیں گے وہ ایک رہیں گے۔ اگر ہر بندہ اپنے اپنے گروہ کو دیکھے گا کہ اس کو باہر کرنا ہے اور اپنے مطابق ایک کرنا ہے تو ایک تو تب بھی نہیں ہوئے، تو یعنی یہ منافقوں کا جھوٹ یہاں پہ بھی بے نقاب ہوا کہ ایک نہیں ہو سکتا۔ اور جن شرطوں رسول کے تحت قادیانی باہر جا سکتا ہے انہی شرائط کفریہ عقائد کی بنا پہ شیعہ بھی باہر جا سکتا ہے، دیوبندی بھی باہر جا سکتا ہے، وہابی بھی، اور اس کا بڑا خبیث انجینئر مرزا بھی باہر جا سکتا ہے۔ یعنی اصول ایک ہے کہ جس کے عقیدوں میں کفر ہوگا وہ باہر ہی ہوگا، چاہے وہ بڑا مرزا ہو یا ان کا بلڈوگ چھوٹا مرزا ہو۔ تم چشتی رسول اللہ والے اگر اپنے کلمات کو صحیح مانتے ہو تو کسی مسلمان کی تم قبر پجاریوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اس گنوار کا دوسرا جھوٹ دیکھو، یہ کہتا ہے کہ ہم قبر پجاری جو چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی، جبکہ یہ پچھلی ویڈیو میں کہہ چکا ہے خود بریلوی بن کے کہ میں بریلوی ہوں، اور اس کا دوسرا گنوار دوست کہتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، یعنی اس ویڈیو میں بریلوی ایک ہیں، سب کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اور اب کہہ رہا ہے کہ بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگ یا ہم لوگ کون ہوتے ہیں کسی مسلمان کو، بھلے ہی عقیدے میں کوئی اختلاف ہو لیکن ہے تو ہم سب مسلمان۔ ہم کب تک کہ امت کو بانٹنے والے کام کرتے رہیں گے؟ تو بھائی آپ چلیں ہماری مسجد میں نماز پڑھیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، ہمارے ساتھ پانی۔ یہی ان کا منافقت ہے کہ لوگوں کے سامنے کھل کے نہیں بول سکتے۔ ہر کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ انجینئر مرزا جیسا کافر ہو یا بڑا مرزا جیسا کافر ہو یا پھر وہ قادیانی یا پھر گور شاہی جیسا کافر ہو، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے سے ان کی زبانیں جو ہے حلق کے نیچے اتر جاتی ہیں صرف ویو لینے کے لیے، اور جیسے ان پلوں کی دم پہ پیر رکھو یہ فوراً بلبلانے لگتے ہیں کہ تم بھی قبر پجاری ہو، تم بھی کافر ہو، تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اگر نہیں ہوگی تو صبح شام ہر وقت ایک جواب ہونا چاہیے کہ نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ویو کے لیے ہم سب ایک ہیں اور جب ان کی دم پہ پیر رکھا جائے تو کہتے ہیں نہیں نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا تھا یہودی اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اپنے مسائل لے کر کے، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے۔ اس مکار اور منافق کا ذرا جھوٹ دیکھیے، کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ نبی پاک سے یہودی مسجد میں بات کرنے آتے تھے تو وہ ان سے نہیں بھگاتے تھے۔ پہلے میں پڑھے لکھے طبقے کو سمجھا دوں کہ جب کوئی بات ہوتی ہے اور بات کا سیاق و سباق دیکھنے کے بعد جب کوئی آنسر دیا جاتا وہ آنسر اسپیسیفک اس سوال کے لیے ہی مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو چائے پینی ہے یا پھر آپ کو کھانا کھانا ہے اور آپ اس کے جواب میں کہو نہیں، تو یہ نہیں والا جواب صرف چائے یا کافی کے لیے پوچھے گئے سوال کے لیے اپلیکیبل ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس نہیں والے سوال کو پوچھو میں نے تو اس کا جواب دیا کہ نہیں بارش نہیں ہو رہی، جب وہاں سوال چائے کا تھا تو تمہارا جواب یہ نہیں کہنا بارش کا انکار نہیں تھا بلکہ چائے کا انکار تھا۔ اب اس ویڈیو کا آپ سیاق و سباق دیکھیں گے تو یہ بندہ جو ان کے یہ تینوں پلے ہیں ایکٹنگ کرتے ہیں کہ ہم فلاں مسجد میں نماز پڑھنے جائیں، ہم بریلوی ہمیں بھگا دیا جاتا ہے، تو یہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ نہیں ہم سب ایک ہیں، اللہ کے رسول نے بھی کسی کو نہیں بھگایا۔ مسجد تو اللہ کی ہے نا، جب اللہ کی مسجد ہونے کے بعد اللہ کے رسول کبھی یہودیوں کو منع نہیں کرتے مسجد میں آنے سے، تو ہم کون ہوتے ہیں مسجد سے بھگانے والے؟ لہٰذا جو بھی عبادت کرنے آیا اس کو بھگایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول نے یہودیوں کو بھی نہیں بھگایا، تو اس کا مطلب یہ بھگانا بات چیت کرنے کے لیے آنا نہیں بلکہ عبادت کرنے کے لیے سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کا سیاق و سباق کلام کا جو چل رہا ہے وہ نماز پڑھنے جیسا چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ کسی بھی بھاشا کی گرامر تو سمجھتے نہیں ہیں، انگوٹھا چھاپ اور جاہل لوگ ہیں، اسی لیے ان کو سمجھانا بیکار ہے۔ خود ان کے ابا ان سے پریشان ہے تو ہم لوگ ان کو کیا سمجھا سکتے ہیں؟ لیکن ان کا گنوار پن یہ دیکھیں کہ بات جس ٹاپک پہ چلتی ہے جواب اس ٹاپک پہ مانا جائے گا۔ میں نے کہا تھا یہودی اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اپنے مسائل لے کر کے، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے۔
अब ये बावला ऊँट कह रहा है कि अल्लाह के नबी के पास यहूदी बात करने आते थे अपने मसाइल लेके तो वो भगाते नहीं, जबकि इसने पिछली वीडियो के अंदर जो सिनेरियो क्रिएट किया है वो बात करने का नहीं बल्कि इबादत करने का क्रिएट किया है, और उसके जवाब में ये चीज़ बोली है कि अल्लाह के नबी भी नहीं भगाते थे। जब अल्लाह की मस्जिद होने के बाद अल्लाह के रसूल कभी यहूदियों को मना नहीं करते थे मस्जिद में आने से। अब इसकी जूती और इसी के मुंह पे अगर मार दी जाए कि अगर मस्जिद में बात करने के लिए यहूदी आता था तो अल्लाह के नबी नहीं भगाते तो कौन सी बरेलवी मस्जिद ऐसी है कि जहाँ कोई वहाँ भी आएगा और वह कहेगा मुझे इमाम साहब से बात करनी है, उससे भगा दिया जाएगा। अगर बात ही करने आना है तो मस्जिद में देवबंदी वहाँ भी किसी भी सिलसिले में इमाम से बात करने या कोई और दूसरा दुनियावी मसाइल से लेकर आ सकता है और उससे बात की जाती है। यहाँ मसला सफ़ के अंदर खड़े होने का है कि जैसे सफ़ के अंदर कादियानी या इनका इंजीनियर मिर्ज़ा खड़ा होगा तो सफ़ मुनक़ते मानी जाएगी, उसका मस्जिद के अंदर इबादत से उसको रोका जाएगा, जैसा कि मस्जिद दर्रार के अंदर रोका गया, उसमें आग लगवा दी गई। यहाँ मसला वो है। लेकिन ये जाहिल कहता है कि मैंने यहूदियों के बात करने का जिक्र किया, हालांकि उस वीडियो में बात करने का जिक्र करना नहीं है बल्कि नमाज पढ़ने से रोकने का जिक्र करना है। हमने तो कब्र पुजारियों की बात की थी और बुरा तुझे लग रहा है, इसका मतलब तू खुद है कब्र पुजारी। अब इन औरतों की शक्ल वालों को क्या जवाब दूं? कहा तो मैंने भी 3 बंदरों को था, तो भाई तुझे क्यों बुरा लग गया? तू भी तो बंदर नहीं है, हालांकि है तो तू भी सूअर। तो इसलिए मुनाफिकत का ये चोला सोशल मीडिया से उतार दो। अगर बरेलवी कब्र पुजारी हैं तो उनको एक करने की जरूरत नहीं है, पहले अपने घर में बाप को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दे। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें varsistore.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।